السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ ومن تبعہم ومن دعا بدعوۃ الی یوم الدین۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وقال اللہ أيضا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ أيضا إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال اللہ أيضا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ہمارے درمیان ہم سب کے اور اس پورے ملک کے اس وقت بہت ہی سینئر عالم دین حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی مدد اللہ العالی، سابق سینئر ممبر آف پارلیمنٹ، ابھی خطاب فرما رہے تھے اور اپنی علالت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس جلسے میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حضرات سرمایہ ملت ہے۔ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں، دل نشیں انداز میں عید میلاد النبی پر روشنی ڈالی۔ ہمارے درمیان میں ایک اور ہمارے سینئر عالم دین جنہوں نے اپنی جوانی میں ایک ایسی کتاب تحریر فرمائی سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو ساقی کوثر کے نام سے چھپی، اور اس کے بعد تفسیر بھی آپ نے لکھی۔ حضرت مولانا انیس آزاد بلگرامی صاحب تشریف فرمائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو ملت کا درد رکھنے والے ایک فاضل نوجوان ہیں، اور ان کی شناخت ملک اور بیرون ملک میں بھی ان کے ادب نواز ہونے کی حیثیت سے، علم سے شغف رکھنے کی حیثیت سے، اور علماء پروری اور علماء سے محبت رکھنے اور ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ پر جو ان کا جذبہ، جو تڑپ، جو محبت ہے، جو محبت رسول ہے، اس کا یہ نمایاں اظہار ہے کہ ان کے دوست اور رفیق جناب حسین صاحب اور مسلم آئی کے سنگم، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے جن نوجوانوں کی یہ محفل سجی ہے، یہ سب حضرات اور تمام نوجوان حضرات، بزرگ حضرات، اور جو خواتین اور ماں بہنیں سن رہی ہیں یا بعد میں اس تقریر کو سنیں گی، ہزاروں لاکھوں وہ لوگ ہیں جو یہاں موجود نہیں، لیکن ان تک یہ آواز، یہ پیغام جو حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے ابھی دیا ہے، اور ہمارے بعد ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو ابھی نعت بھی پڑھ رہے تھے اور اپنے جذبہ محبت رسول کا مظاہرہ فرما رہے تھے، اور ہم سب لوگ اس محبت رسول کی چنگاری کو
جلانے کی، اس کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انشاءاللہ ان کو بھی سنیں گے. لیکن ہم سب کے لیے آج خمم کی سرزمین کے لیے یہ بات قابل فخر ہے، یہ بات قابل سعادت ہے کہ ممتاز عالم دین حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب الگرامی، جو ہمتن دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، ادارہ بھی چلاتے ہیں، اور آج اس پروگرام کی برکت سے بہت عرصے کے بعد مولانا کی معیت ہم سب کو نصیب ہوئی، اور اس کا سہرا ان دو شخصیتوں کو جاتا ہے. آپ کے سرزمین کے ہونہار نوجوان، ملت کی تڑپ رکھنے والے بھائی حسین صاحب اور اے کے سنگم والے، اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، جن کی جد و جہد، جن کے جذبہ محبت رسول نے آج کی یہ مبارک محفل سجائی ہے. میں آپ سبوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پر یہ ایک رات نہیں، اگر ہزاروں راتیں بھی آپ کے فضائل، مناقب اور آپ کے اخلاق کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں تو نامکمل رہیں گے. جیسے کسی شاعر فرزدق نے کہا تھا، کانما خلقت کما تشاء، کہ آپ تو ایسے اس دنیا میں تشریف لائے جیسے کہ آپ خود چاہتے تھے. اس لیے سیرت کی باریکی اور تربیت اور محبت وہ تو حضرت مولانا اور ڈاکٹر صاحب سے ہم سنیں گے، لیکن میں چند چیزوں کی طرف، جن کی طرف ہمارے سینئر عالم دین مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب اشارے فرما کر گئے ہیں، اپنی علالت کے باوجود میں بہت مختصر انداز میں چند باتیں آپ کی اپنی لوکل زبان میں رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت اجازت؟ اور میں بہت لمبی گفتگو کرنے کی مجھے پریکٹس بھی نہیں ہے، اور یہ کمال اللہ تعالیٰ صاحب کمال لوگوں کو بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، دعا فرمائے. میرے عزیزوں، مولانا نے فرمایا جو کہنا چاہتے تھے حضرت لیکن علالت کی بنا پر نہیں کہہ سکے، میں اس کو وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور آپ کا خادم ہوں. آپ نے فرمایا دعویٰ بنا دلیل کے کوئی معنی نہیں رکھتا. دعویٰ بنا ثبوت کے کوئی وزن نہیں رکھتا. دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی عدالت بھی اسے جھوٹا دعویٰ جان کر کے اس مقدمے کو، اس دعوے داری کو خارج کر دیتی ہے. میرے عزیزوں، جب ہم نے اور ہمارے اوپر یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جو آپ نے آیت کریمہ سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں صاف ستھرا کرتا ہے، اچھے اخلاق اور آداب سکھاتے ہیں وہ رسول. اور پھر کئی آیتوں میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی وہ تعلیم دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے یقیناً ایک ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم،
جو چیزیں تم پر شاخ گزرتی ہیں ان کی گرانی وہ محسوس کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں تمہیں دکھ میں ڈالتی ہیں اس احساس دکھ کو رسول محسوس کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور بہت آرزو مند ہیں، بہت اس بات کے شدید تمنا کرتے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ رحمت کا، الفت کا معاملہ ہو، اور رؤوف الرحیم فرمایا آپ کی ذات کو، بہت شفقت کرنے والے، بہت محبت کرنے والے۔ تو میرے عزیزو، ہم مقصد سے ہٹ گئے۔ مولانا نے بڑی عمدہ بات فرمائی کہ جب عبادت میں بھی زیادتی اور عبادت میں بھی سنت کا راستہ چھوٹ جاتا ہے تو عبادت بھی عبادت نہیں، بغاوت ہو جاتی ہے۔ کبھی بہت سی چیزیں وقت اور حالات کے اعتبار سے کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا رشتہ محبت، ایمانی تعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے وہ بڑھے، وہ زیادہ ہو، تاکہ ہمارے اخلاق میں، کردار میں، ہماری اس سماجی زندگی میں اس کی روشنی اور اس کی خوشبو اور اس کی مہک آئے۔ ہم اصل بات کو چھوڑ کر جو مغز ہے، جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں اپنی انرجی ویسٹ کرنے بیٹھ جائے بھائی، باہر اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ پروگرام بڑی سنجیدگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اپنی طاقت اور قوت لایانی چیزوں میں صرف کرتے ہیں جس کی وجہ سے مقصدیت فوت ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں اندھیرا دوبارہ چھایا جا رہا ہے، تاریکی بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ رب العزت نے نور کہہ کر بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ آپ سراپا روشنی ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیتوں میں قرآن کو نور کہا ہے اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ کو جب حضرت عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد کہ اما یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ارے کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں تھا، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اس لیے آپ کو قرآن ناطق فرمایا گیا۔ میرے عزیزو، آپ جب دنیا میں تشریف لائے انسانیت مر رہی تھی، اور یہ صرف عرب کا ہی دستور نہیں تھا کہ وہاں بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے لوگ، بلکہ عربوں میں تو کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ دیگر سماج میں جو دوسرے ممالک تھے جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر، ان میں تو وہ خوبیاں بھی نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر عربوں میں ایک قومی شعار تھا مہمان نوازی، دوسری جگہوں پر نہیں تھا۔ بہادری، قبیلہ بندی، غیرت، یہ عربوں میں تھی۔ لیکن جب دوسرے ممالک میں اس دور کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اتہاس اور ہسٹری پڑھتے ہیں، تو وہاں یہ بھی نہیں تھا۔ وہاں تو جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا، چائنا کی حالت دیکھیے، اور وہ یورپ والے جو آج بڑے مہذب کہتے ہیں، ان کے یہاں تو فرانس اور جرمن کی یونیورسٹیوں میں جب سال ہر سال اس پر بحث ہوتی رہی کہ خواتین کو انسان بھی مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں سر؟ بغداد کی سڑکیں جب علم کی روشنی سے چمک دمک تھیں، اس وقت لندن کی گلیاں تاریکی اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔
جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. لیکن یہ جب کی بات ہے جب امت کا رشتہ اپنے نبی کے فرمان کے مطابق علم سے جڑا ہوا تھا، قرآن سے جڑا ہوا تھا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے جڑا ہوا تھا. یہ جب کے قصے ہیں. آج پورے 1500 سال آپ کو سمجھیے کہ اس سال جیسے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت اس سال پوری دنیا 1500 سالہ جشن منا رہی ہے آپ کی آمد کا، خاص طور پر اہل ایمان. آج دنیا اپنے ان سابقہ حالات کی طرف، جب آپ تشریف لائے تھے جو حالات تھے ان کی طرف لوٹ گئی ہے. اور جیسا کہ حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب اعظمی فرما کر گئے ہیں کہ رحمت للعالمین ڈے، اگر صحیح معنوں میں رحمت للعالمین کے ماننے والے، رحمت للعالمین کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ نے جو باتیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، زندگی جینے کا جو ڈھب آپ نے دیا ہے، جو پاکیزہ راستہ بتایا ہے، اس پر چلنے لگے تو کسی ڈے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ. کیوں کہ رحمت للعالمین کے ماننے والے بوڑھوں کو نہیں ستائیں گے، کمزوروں کو نہیں، بیواؤں کا خیال ہوگا اس سماج میں یتیموں کی یا خبر گیری ہوگی. اس سماج میں کوئی طاقتور کسی مظلوم کو، کمزور کو دبا نہیں سکے گا. لیکن میرے عزیزوں، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ماضی قریب میں ایک ہندوستان کے نامور عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. انہوں نے ایک اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کاش ساری دنیا میں جتنے مسلم سماج ہیں وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی وہ اوصاف اور اخلاق نبوی کا مثال بن جاتے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی جو مدینے کے رہنے والوں کے اوصاف تھے، اس وقت ان کے کمالات تھے، تو دنیا ان کو دیکھنے کے لیے جائے گی. اور کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کوئی پیدا کی ہے تو وہ انسانی عزم و ارادہ ہے. اگر ہم عزم کر لیں، اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا ہے، تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور پہاڑ اور چٹان آپ کو چلنے سے آپ کا راستہ نہیں روک سکتی انشاءاللہ العزیز. آج ہمارے وطن عزیز کو بھی بڑی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا اہل ایمان کر سکتے ہیں، اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. تقریر سے ممکن نہ تحریر سے حاصل جو بات کہ انسان کا کردار کرے ہے، اپنے کردار اور اپنی زندگی کے طور طریقوں سے ہم جو تاریکی بڑھ رہی ہے، جو انسانی سماج میں انسانیت مر رہی ہے، انصاف دنیا سے ختم ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے وطن عزیز کو اپنے اچھے اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر بتا کر گئے ہیں، اور آپ کے ہر دور میں جو آپ کے سچے چاہنے والے ہیں اس پر چل کر دکھایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے وطن عزیز کی بھی خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو ارادہ کریے، عزم کیجئے. بس میں ایک واقعہ، باقی تو انشاءاللہ ہم سب لوگ حضرت مولانا سے اور ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے. ایک واقعہ صرف میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. وہ ایک واقعہ کیا ہے؟ وہ صحابی جن سے آپ نے جنگ خندق کے موقع پر فرمایا تھا کپڑے کم تھے،
ٹھنڈک لگ رہی تھی ان کو، نام ان کا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا میرے، بہت مصعب بن عمیر تو شہادت ہو گئی تھی ان کی جنگ خندق سے پہلے۔ ایک صحابی جلیل ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، وہ وقت بڑا مشکل وقت تھا۔ 10,000 کی آباد 1,000 کی آبادی تھی، اس میں سے 700 بچے تھے، 300 لوگ واپس لوٹ گئے تھے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ مولانا اس پر انشاءاللہ جو بھی آپ سنیں گے اور پڑھیں گے، لیکن خاص بات میں بتا رہا ہوں۔ اور اس واقعے میں میسج ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ سخت سردی کے دن چل رہے تھے، اور راتوں کو تو ٹھنڈک اور بڑھ جاتی ہے چونکہ سورج نہیں نکلتا۔ مدینے کی ٹھنڈک اور اس دور کی ٹھنڈک، اور خیمے گڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اوپر پورے کپڑے نہیں تھے کہ میں ٹھنڈک سے بچ سکتا تھا، اپنے جسم کو بچا سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب پورے ٹھنڈے نہیں کپڑے نہیں ہوں گے تو اس لیے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 8 سے آپ کے قدموں کی یہ محسوس ہوا کہ یقیناً اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اور آپ ان خیموں کا جو آپ کے جانثاروں کے خیمے لگے ہوئے تھے خندق کے مقام پر، ان کا جائزہ لے رہے تھے رات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں کپکپا رہا تھا، اور میں یہ سوچنے لگا، اچانک مجھے خیال ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت کوئی حکم دیا تو میں کیسے پورا کروں گا؟ میں تو ٹھنڈک میں، مجھے ٹھنڈک اتنی لگ رہی ہے۔ یہ خیال ان کے ذہن میں آیا اور دل میں یہ آئی باتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور فرمایا فلاں کہاں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز میرے کانوں میں پڑی، تو ٹھنڈک کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ حاضر ہوں یا اللہ کے رسول، کیا فرماتے، کیا حکم ہے آپ کا؟ پھر آپ نے ان کو ذمہ دار، حضرت نعیم غالباً۔ تو میرے عزیزوں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آج بظاہر وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن کوئی مدرسہ اور مسجد ایسی نہیں ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا فرمان ہمارے بچوں کو اور ہمیں نہ سنایا جاتا ہو۔ اگر آپ ماننے کا جذبہ رکھتے ہیں اور نیت اور ارادہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ موسموں کی تلخی اور کڑواہٹ آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سبوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا مستقبل، ہمارے وطن عزیز کا مستقبل بہت تابناک اور روشن ہے، اور ہمارے وطن عزیز کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے، جس کو اقبال مرحوم نے کہا ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور جہاں حضرت شاہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فرمودات، جن کے انکشافات، جن کے واردات قلبی کتابوں میں موجود ہیں، جو ہمیں خوشائند مستقبل کی بشارت دیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز مایوسی کی اس چادر کو پھینک دیجئے اور یہ تہیہ کر لیجئے کہ ہمیں زندگی اللہ اس کے رسول کے راستے کے مطابق جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے گزارنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ کوئی ہمارے قدم نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کے لائے ہوئے پیغام کی برکت سے ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، اور تمام ملک کے باشندوں کو اللہ رب العزت
اس رحمت میں ڈھانپ لے جس رحمت کو آپ کو لے کر اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کو رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر انبیوں کی امامت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور اہل فلسطین کی نصرت فرمائے، اور ساری انسانیت کا مستقبل روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔